ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج 30 اگست 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 140 میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر آن ورڈ مسلسل 11 رکوع ٹل اس کے مکمل ہونے تک تقریباً 90 آیات غزوہ تبوک کی لائیو کمنٹری پر ہیں، جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے، اور یہ بڑا اہم ترین غزوہ ہے. اسی حوالے سے جب ہم نے شروع میں ڈسکشن کی، جب آیت نمبر 38 سے آن ورڈ چلے، تو ہماری وہ گفتگو مسئلہ نمبر 94 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا نام ہے غزوہ تبوک میں مومنین صحابہ علیہم رضوان اور منافقین کے کردار کا فرق. تو اب یہی ٹاپک آگے چل رہا ہے، اور اس میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 58 اور 59 پہ بھی میں نے ڈسکشن کی تھی اسی لیکچر میں، ابن ذوالخویسرہ التمیمی کے بارے میں، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر. اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر اگلی آیت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف خود بیان فرما دیے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، جس پہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 180 منٹ گفتگو کی ہے 2 نشستوں میں. زکوٰۃ و صدقہ کی فضیلت پہ، اہمیت پہ، اور اس کے جدید تقریباً 70 کے قریب جدید اور قدیم فقہی احکام و مسائل پہ. اب آیت نمبر 61 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی قانوناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہی موجود ہیں، لیکن اصل میں وہ منافق ہیں، اپنی منافقت کو چھپاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان سے تکلیفیں دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی تو نرا کان ہی ہے، یہ کانوں کا کچا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. جیسے کان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور کان کا کام صرف بات کو سننا ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اس طرح کے بہانوں کو سن لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی سختی نہیں کرتے، حالانکہ یہ آپ کی شفقت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انٹلیکچوئل آدمی کو، جن کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے تقریباً 20-21 سال گزر چکے تھے، فیس ریڈنگ سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے اور بہانہ کر رہا ہے غزوہ تبوک سے بھاگنے کے لیے. کبھی کہتا ہے میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا ہے آ کے میرا بچہ بیمار ہے، کوئی اور عذر پیش کرتا ہے. تو جب وہ آپس میں مل بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ نرے کان ہی ہیں، یہ کانوں کا کچا ہے نبی. بولے اعوذ باللہ تعالی. قل اذن خیر لکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ ہمارے نبی کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ کانوں کا کچا ہے، تو ان کا کانوں کا کچا ہونا بقول تمہارے یہ تمہارے لیے بہتری ہے. کیوں؟
یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور مومنین کی باتوں کا یقین کرنے والے ہیں، اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی آپ چونکہ ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے، لہٰذا آپ کی اس رحمت کی صفت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ ایمان لانے والے جو دراصل ایمان نہیں لے کر آئے، اندر سے پکے منافق ہیں، اور وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہانے سنتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو اے نبی تم فرما دو کہ یہ رحمت ہے تمہارے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مومنین کے اوپر رحمت للعالمین جو آپ کو بنا کر بھیجا گیا اس کا تقاضا ہے، کیونکہ قانوناً تو وہ یا ایھا الذین آمنوا میں ہی داخل تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے اور یہ بڑی کلیئر کٹ کڑوی حقیقت ہے کہ پورے قرآن میں کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا، اے وہ لوگ جو کہ نفاق کرتے ہو۔ یا ایھا الکافرون آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، تو منافقین کو بھی پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ قانوناً وہ مسلمان تھے، ان کے بارے میں کسی کو اندر سے نہیں پتا تھا یہ کافر تھے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص سخت بیمار ہوتا، حتیٰ کہ وہ 2 بندوں کے سہارے چل کر مسجد میں آ سکتا، 2 بندوں کے سہارے، تو وہ بھی مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے۔ تو منافقین بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، قانوناً وہ مسلمان تھے، قانوناً وہ صحابی بھی تھے، لیکن دراصل وہ منافق تھے۔ اور پھر اس طریقے سے آپس میں جب مل بیٹھتے تھے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو یہ کانوں کا بڑا کچے، ہم نے بہانہ کیا تو اس نے فوراً قبول کر لیا، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مومنین کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ آپ کی رحمت کا تقاضا ہے، ورنہ تمہاری جو حالت ہے، جس طرح کی تم بہانے اڈاپٹ کر رہے ہو، ایک سمجھدار آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹے بہانے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے، والذین یؤذون رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب، صرف عذاب نہیں، دردناک عذاب۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ ہے تو قانوناً تو مسلمان ہی تھے، جب ان کی گفتگو سے مسلمانوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اندر نفاق چھپائے ہوئے ہیں تو وہ پھر قسم اٹھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، ہم پہ شک مت کرو، تم نے ہمارا دل چیر لیا ہے۔ ہم تو ویسے اپنے آرگومنٹ سامنے رکھ رہے تھے کہ اب دیکھو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اتنی بڑی سلطنت روما، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اس سے جا کر ٹکرا لینا، 30,000 لوگوں کے ساتھ 1.5-2 لاکھ کی فوج کے ساتھ ٹکر لینا، یہ کون سے عقل کے ناخن ہے؟ لیکن جو کامل ایمان والے تھے ان کو تو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ 30,000 صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے پاس آلات جنگ بھی پورے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جب تبوک کے مقام پر پہنچے، تقریباً 550 کلومیٹر مدینہ شریف سے شمال کی طرف، تو رومن امپائر کا ہیڈ اس وقت کیسر روم 1.5-2 لاکھ فوج لے کر آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے وہ مقابلے کے لیے سامنے نہیں آیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک وہاں رہے، آپ نے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ سارے معاہدے کیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک انٹرنیشنل لیول پہ پھر بیٹھ گئی کہ سلطنت رومن امپائر، دنیا کی سب سے بڑی حکومت جس کی تقریباً 2/3 کے قریب دنیا کے اوپر حکومت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 30,000 جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور اسی دوران یہی منافقین جو بہانے کر کے رک گئے تھے اور کچھ ساتھ بھی چلے گئے صرف جاسوسی کرنے کے لیے، انہوں نے پیچھے سے مسجد درار بھی بنا لی، اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو آگ لگائی جائے، کیونکہ یہ منافقین تو مسلمانوں پہ 4 تکبیریں پڑھ چکے تھے کہ اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکرانے جا رہے ہیں، 30,000 لوگ جن کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، اور وہ اسٹیبلش سپر پاور، یہ واپس نہیں آئیں گے زندہ بچ کے، کیونکہ ان کا یقین نہیں تھا نا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یقین ہوتا تو ان کو پتا کہ اللہ تعالیٰ تو ابابیلوں کے ذریعے بھی اتنے بڑے بڑے لشکروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی،
صحیح طریقے سے بول بھی نہیں سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم فرما دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جو فیصلہ فرما دے. تو بہرحال یہ آپ کو ان ساری چیزوں سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کو کس قدر تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے منافقین کی طرف سے. لہٰذا آج بھی اگر دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر کسی کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں اپنے سو کالڈ مسلمانوں کی طرف سے تو اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کامل تھی، اس کے باوجود آپ کے صحابہ میں بھی ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے قانوناً مسلمان ہو کر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل الایمان مومنین کو تکلیفیں دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قسمیں اٹھاتے ہیں مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کر لیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، جبکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں راضی کیا جائے. یعنی مسلمانوں تم جب ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہو تو تمہیں قسمیں اٹھا کر راضی کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم ایمان والے ہیں، ان کو تو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، صحیح ایمان قبول کریں. ان کانوا مؤمنین، اگر واقعی یہ ایمان کے دعوے دار ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہوں نے یہ نہیں جانا کہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کے لیے ہے دوزخ کا عذاب، اس کی آگ کا عذاب جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے سب سے بڑی رسوائی. اصل رسوائی ہے اپنی عزت بچانے کے لیے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا. تو اصل رسوائی تو قیامت کی آنے والی ہے، اس رسوائی سے کیوں نہیں بچتے کہ صحیح طریقے سے ایمان ہی قبول کر لیں. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں تم پر اہل ایمان کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خبر دے دے جو کچھ یہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں. یعنی منافقین کا پردہ چاک نہ ہو جائے، اس چیز سے ہر وقت یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی صورت نہ نازل کر دے کہ جس میں منافقین کے نام آ جائے. ان اللہ مخرج ما تحذرون قل استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم مذاق کر رہے ہو اہل ایمان کے ساتھ، کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ بھی ظاہر کر دے گا جس سے تم خوف زدہ ہو. اور ظاہر ہے کہ وہ ظاہر ہوگی چیز جب انہوں نے مسجد درار بنائی تو اس طریقے سے ان کی منافقت بھی ظاہر ہو گئی. اور پھر ان کا باقی جو منافقت والا کردار ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. جو بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پر میرے کچھ ساتھیوں کو لایا جائے گا، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں. دنیا میں صحابیت کا دعویٰ کرتے تھے. تو میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور کہا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، جو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی جب گفتگو ہوگی قیامت والے دن تو عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ تیرے فالورز نے کیا کیا تیرے بعد، تو وہ کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے. تو اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. والعیاذ باللہ تعالی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے ایک بڑا ڈیٹیل خطبہ دیا اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ اشک بار تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے تو دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا.
اور وہ ہو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی علیہم رضوان. یہ ہیں خلفائے راشدین. ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا میری سنت کے ساتھ. اور وہی ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کتنے لوگ جو ہے وہ مرتد ہو گئے، کتنے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ جھوٹے پیغمبر مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. اور اس طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً 2.25 سال کا دور بڑی تکلیفوں میں گزرا، اور انٹرنل عرب کے اندر جتنے فتنے کھڑے ہوئے ان کو انہوں نے دبایا. لہٰذا یہ میں آپ کو ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جتنی بھی فتوحات ہوئیں، دونوں سپر پاورز گریں. جنگ یرموک کے اندر رومن امپائر نے گھٹنے ٹیک دیے اور جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئی اور اچھا خاصا حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. اس کے بعد جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر، ایران جو اس وقت دوسری سپر پاور تھی، وہ بھی گر گئی اور سب کا سب مسلمانوں کے پاس آ گیا. یہ جتنی فتوحات ہوئیں اس میں سب سے بڑی کریڈیبلٹی، سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور کے اندر جو انٹرنل عرب کے فتنے تھے وہ انہوں نے دبا دیے، اور انہوں نے اپنے دور کے اندر ہی ایران میں افواج بھجوا دی تھیں. اور عراق سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں فتح ہو چکا تھا، عراق اس وقت ایران کا حصہ تھا. تو یہ لوگوں کی نظر سے چیز پس پردہ چلی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. اصل میں جو کریڈٹ ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے اس 2.25 سال کے دور کے اندر جب کئی معاملات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے، جب مرتدین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کی باری آئی، اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کامل ایمان نے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی. اور اس کے بعد مسلمانوں کی جتنی فتوحات ہوئیں، چاہے سیدنا عمر کے دور میں ہوں یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں، یہ سب کا سب اس کے لیے بیسس جو فراہم کی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 2.25 سال کا مبارک دور ہے، جس میں عرب کے اندر مسلمانوں کی دھاک بیٹھی. اور پھر وہی عرب قبائل جو کہ ٹف سسٹم کے عادی تھے، وہ بڑی بڑی سپر پاورز کے ساتھ ٹکرا گئے، کیونکہ ان پاورز نے اتنا ٹف ماحول نہیں دیکھا ہوا تھا. عرب کے لوگ تو کتنے کتنے دن تک کھائے پیے بغیر اور اتنی گرمی کی شدت میں بھی گزارا کر لیتے تھے، جبکہ وہ رومن امپائر اور پرشین امپائر وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر کے عیاشیوں میں پڑ چکے ہوئے تھے. انہوں نے اتنا ٹف ٹائم نہیں دیکھا تھا، بس فوجیں رکھ لی ہوئی تھیں. لیکن جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ عطا فرمانا شروع کیا تو مسلمان پھر ان کے محلات تک پہنچ گئے الحمدللہ. تو بہرحال یہ سارا فتنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ. اور اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تم پوچھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل الایمان صحابہ آ کے شکایت لگاتے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی غیر موجودگی میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ جاسوس ہیں، یہ اندر سے مسلمان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان سے پوچھو گے نا کبھی، تو یہ کہیں گے ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے، یعنی ہم تو مذاق کے طور پہ ایسی باتیں کرتے ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَنَلْعَبْ، اور ہم تو بس خوش طبعی کر رہے تھے، کھیل کود کے لیے ہم نے اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ ہم کدھر جا کے ٹکرائیں گے، ہم مومن ہیں، ہم تیار ہیں جی جنگ کے لیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ اے گستاخو، کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ یعنی مذاق کے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی آیات رہ گئی ہیں. اب اس آیت سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ گستاخی کی تعویل نہیں ہو سکتی. اگر کوئی کہے جی میری نیت نہیں تھی اس طرح کی گستاخی کرنے کی، یا تو پھر توبہ کرے اور دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. لیکن الٹا ایسی گستاخیاں علماء کر کے گئے ہوں اور پچھلے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں. وہی کوئی کلمہ پڑھوا گیا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو اب پیچھے اس کے سارے چیلے چانٹے جو ہیں وہ اس کو کہ نہیں نہیں نہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. اللہ اور اس کا رسول رہ گیا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جائے. یا کسی بزرگ نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو اب اس کے بزرگ، اب وہ پیچھے فالوور جو ہیں وہ اپنے بابے کو بچاتے پھر ہیں، نہیں وہ اتنے بڑے بزرگ این لاکھ نو کلمہ پڑھایا. بھائی جی کیڑا کلمہ پڑھایا؟ ایہی کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو میں نے اس پہ پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 71B کے نام سے، 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے ان سب کے پول کھولے ہیں
کہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے بزرگ جن کو لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا مذاق کیا. تو اب مذاق میں بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گیا مذاق کرنے کے لیے. اور ایک بندہ پورے ہوش و حواس میں ایسی بات کرتا ہے, پھر اس کے ماننے والے اس کو چھاپتے ہیں, الٹا ڈیفینڈ کرتے ہیں, پھر مناظرے ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ دیکھیں پورے مناظرے پڑے ہوئے ہیں دیوبندیوں اور بریلویوں کے. مطلب بریلویوں نے پیش کیا جی اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھوایا, وہ کہتے ہیں جی تہاڈے بزرگ نے بھی تو چشتی رسول اللہ پڑھوایا, تو دوئے برابر ہو گئے. یہ جواب دے رہے ہیں. اب پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تہاڈے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا نا, اس واسطے میں فیل ہویا. بھائی دوئے فیل ہو گئے. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. تو یہ آیت بڑی سخت ہے. اگلے دن میں مجھ سے کسی نے سوال کیا جی نہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, تو پھر میں نے اسے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر یہ 65 پیش کی. یہ آیت یاد رکھیں ان کے لیے ریفرنس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں کہ اس کے لیے تم مذاق کرو گے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ آ رہا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس قسم کا مذاق کرتے ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. لا تعتذروا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ مت بہانے بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, بے شک تم کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد. یہ کیا جی ہم تعویل کر رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ نہیں تھا, کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. تم تو کافر ہو چکے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس طریقے سے مذاق کر کے. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم کانوا مجرمین, اگر تم میں سے ہم کسی ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ ہے ہی مجرم. یعنی ایک ہو سکتے ہیں بیچارے سادہ لوگ مسلمان ہے ایمان والے تھے. آپ کو پتہ ہے سادہ لوگ ہمیشہ ہی ہر زمانے میں رہتے ہیں, جو لائی لگ ہو جاتے ہیں بیچارے, وہ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی بات سنتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار گل تو ٹھیک ہے, حالانکہ وہ منافق نہیں ہوتے, اندر سے ہوتے مسلمان ہی ہیں, لیکن ان باتوں میں آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو بیچارے ہے مومنین ہی تھے, لیکن باتیں سن سن کے بندے کو شک ہونے لگ پڑتا ہے. میرے بارے میں اتنی لوگ باتیں کرتے ہیں تو آپ بیچارے سادہ لوگ جو ہیں وہ آ بھی جاتے ہیں ہاں جی ایسی کوئی بات ہوگی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بات کلیئر کریں آگے, اگر کسی کو اختلاف ہے تو علمی طریقے سے آگے اختلاف واضح کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگ تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک گروہ کو تو ہم ضرور چھوڑ سکتے ہیں, لیکن دوسرے پکے مجرم ہیں جو جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بالکل لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں. آج بھی دعوت حق جو بلند کرے گا اس کو انہی فیزز سے گزرنا پڑے گا. المنافقون والمنافقات, بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں, بعضهم من بعض, وہ بعض میں سے ہیں, ایک دوسرے کے وہ دوست یار ہیں, اور ان کی نٹوریس کوالٹی کیا ہے, یأمرون بالمنکر, وہ برائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور اچھائی کے کاموں سے روکتے ہیں, وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ, اور اپنے ہاتھوں کو بھی بندھا رکھتے ہیں, یعنی کنجوس بھی بڑے ہیں. منافق کنجوس تو ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ جی اللہ کی راہ میں تو وہی خرچ کرے گا جس کا اللہ پر یقین ہوگا کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ 700 گنا سے لے کر انفینٹ تک لوٹائے گا. اللہ کے ڈیوائن بینک میں میرا یہ سب کچھ جمع ہو رہا ہے, جو ہم زکوٰۃ کے حوالے سے پچھلے 2 لیکچر سن چکے ہیں, کہ جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ مال واپس کرے گا لوٹا کر, تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا. اب وہ اللہ کو چھوڑ چکے ہیں, خود انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن مہر لگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے گا کہ بس اللہ تعالیٰ سے وہ غافل ہی ہو جائیں گے. بولے اعوذ باللہ. ان المنافقین هم الفاسقون, بے شک منافق ہی نافرمان ہیں, فاسق و فاجر ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے بارے میں, والکفار, اور کافروں کے بارے میں بھی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کی وعید سنائی ہے تو پہلے منافقین کا ذکر کیا ہے. اصل میں یہ زیادہ نقصان دہ ہے. کافر تو کھلے سامنے موجود ہیں, پتہ چل گیا یہ دشمن ہے, اور ایک آستین کے سانپ ہیں جو نمازیں بھی صحابہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ان کا نام لیا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں. مطلب عورتوں میں بھی اس طرح موجود ہیں, یہ صرف نہیں مرد ہی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, عورتوں میں بھی ایسی عورتیں ہیں منافق. والکفار, اور جو کافر ہیں, نارا جہنم خالدین فیہا,
ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے دوزخ کی آگ کا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ہی حسبہم، یہی ہے ان کے لیے کافی. اصل یہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ دوزخ میں رہیں. وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہے وہاں پر ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کا رہنے والا عذاب. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ، بالکل اس طریقے سے ان سے پہلے جو لوگ گزرے، یعنی ان سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، تو اس طرح کے جو منافقین ہیں وہ ان کی قوموں میں موجود تھے. کانوا اشد منکم قوہ، وہ قوت میں ان سے بھی زیادہ تھے، ان کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے، ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پچھاڑ دیا. وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور ان کے مال اور اولاد بھی ان سے زیادہ تھی، ان کافروں سے، ان منافقین سے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے دو نمبری کر رہے ہیں اور اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ پہلا ایکسپیرینس کوئی اللہ تعالیٰ کو ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا تو ہمیشہ تین طرح کے گروہ بنے، ایک ایمان والے، دوسرے وہ جو پکے کافر، اور تیسرے وہ کہ جو دونوں طرف جن کا منہ ہوتا تھا. نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، اسی لیے منافق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں. ایمان والوں کے پاس جاتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے، جب کافروں کے پاس جاتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے. تو منافقین کے حوالے سے میں نے سورۃ النساء کے کانٹیکسٹ میں بڑی اہم ترین گفتگو کی ہے، اور اہل تشیع کا جو مقدمہ ہے وہ پارشلی درست ہے کہ صحابہ کرام میں بھی منافقین موجود تھے، لیکن ان میں جو رافضی ہیں اور وہ اس درجے تک اترتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، سیدنا ابو بکر، عمر و عثمان کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، اور معاذ اللہ اگر ان کو کافر کہتے ہیں تو وہ خود کافر ہے. اس پہ بالکل اتفاق ہے. اور میں نے 94 مسئلہ نمبر میں بتایا تھا کہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ جو سورۃ التوبہ کی وہ آیت مبارکہ ہے غار ثور کے کانٹیکسٹ میں، وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اور ان کے ہاں بھی موجود ہے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. تو یہ پارشل آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو وہ آدھا سچ ہے کہ منافقین موجود تھے، لیکن یہ لوگ منافقین نہیں تھے جنہوں نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماریں کھائیں اور پھر بعد میں ڈٹے رہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کی بیعت کی. مولا علی کے بارے میں تو کوئی بدگمانی کر ہی نہیں سکتا اس حوالے سے، جن کے اوپر اتفاق ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا کہ وہ شروع میں ایمان لانے والوں میں شامل ہیں. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر حدیث ہے ایمان والے چیپٹر میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی بکس میں موجود ہے. تو ہم تو مولا علی کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کی بیعت کی تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ ان تین خلفاء کے بارے میں کوئی بدگمانی کرے. ورنہ تو معاذ اللہ یہی کفر جو ہے وہ حضرت علی کی طرف بھی لوٹ جائے گا کہ انہوں نے بیعت کیوں کی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ منافقین کچھ اور تھے، وہ موجود تھے، لیکن معاذ اللہ یہ کامل الایمان مومنین کے بارے میں ایسی بات کرنا بعض غالی قسم کے رافضیوں کی طرف سے، تمام تو نہیں کرتے. ایران کے اندر تو اکثریت ایسے اہل تشیع کی ہے کہ جو خلفۂ راشدین کو مانتے ہیں. ایون ان کی طرف سے جو فلمیں بھی بن کر آ رہی ہیں، امام علی علیہ السلام ایک فلم بنی ہے تقریباً 22 قسطوں پر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زندگی کے آخری 10 سال فلمائیں ہیں اور کمال انہوں نے وہ بنائی ہے. اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں لیکن اوورآل اپنی تھیم کے اعتبار سے تو اس میں پورا ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر اور عمر کی خلافت کو زندہ کرنا چاہتے تھے. جس خلافت کو سپائل کر دیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چند ناتجربہ کار گورنروں نے، سیدنا عثمان نے نہیں، ان کے چند ناتجربہ کار گورنر جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے شراب پی کے وہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے، اور پھر صحابہ میں بڑا ریونج سیدنا عثمان کے خلاف کھڑا ہوا. یہ علیحدہ سے ایک دردناک سٹوری ہے جو کہ حقیقت ہے. بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تک سیدنا علی نے ساتھ دیا اور پوری کوشش کی کہ معاملہ اس حد تک نہ جائے. تو ان ڈاکومنٹریز میں یا ان فلموں کے اندر بھی وہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، عثمان کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ خلفۂ راشدین ہیں. اب یہ پاکستان کے اندر کچھ انڈیا کے اندر جو اہل تشیع میں رافضی قسم کے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو بکواسات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہی کچھ بتایا گیا تو اب
ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم کسی کو کافر ڈکلیئر کر کے تو اس پہ فتوے لگائیں، بلکہ اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ چیز کرو گے تو یہ کفر میں چلی جائے گی، آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے، اپنی اصلاح کر لو. یہ اصل کام کرنے والا، نہ کہ وہ مولویوں والا جو ممبروں پہ چڑھ جاتے ہیں اور پھر وہ جس کو دیکھتے ہیں اپنے مقابلے فکر کے علاوہ سب کوئی مشرک، کافر، گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں، یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، اولاد میں بھی زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، سو لطف اٹھایا انہوں نے اپنے دنیاوی حصے کا. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حصہ مقرر کیا اس سے لطف اٹھا لو. دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ روٹی روزی تمہاری بند نہیں کرے گا ان نافرمانیوں کے سبب، تو تم بھی لطف اٹھا لو. کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم، اپنے دنیاوی حصے سے. وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی لذتوں میں اسی طریقے سے ڈوب رہے ہو جس طرح وہ دنیا کی لذتوں میں ڈوب گئے تھے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال اللہ نے دنیا اور آخرت میں برباد کر دیے. یعنی دنیا میں اگر کوئی نیکی کا کام کیا بھی تھا، کوئی اخلاقیات کا کام کیا تھا، کوئی ڈسپینسری کھول دی تھی، کوئی ہاسپٹل بنا دیا تھا، کوئی این جی او بنا لی تھی، اگر یہ اس طرح کے کام بھی کیے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیرو سے ملٹیپلائی ہیں اگر ایمان کامل نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی ہیں لوگ نقصان اٹھانے والے. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس اگلے لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے خبر نہیں آئی؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی، اللہ نے ان کو کیسے غرق کیا طوفان کے ذریعے. وعاد، اور عاد کی، وثمود، اور سمود کی، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی. یہ واحد مقام ہے قرآن میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے، ورنہ پورے قرآن میں جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کا اکیلا، ان کے بیوی بچوں کا اور چند ایک ساتھیوں کا ذکر آتا ہے. یہاں پر یہ واحد مقام ہے، پورے قرآن میں یہ مقام دوبارہ کہیں نہیں آیا نہ اس سے پہلے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی کوئی قوم تھی ایسی کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. قوم کا تو ذکر آتا ہے لیکن عذاب کا ذکر یہاں پر آیا. وَأَصْحَابِ مدین، اور شعیب علیہ السلام کی قوم مدین. والمؤتفقات، اور وہ بستی جسے ہم نے الٹ دیا تھا، یعنی وہ ہومو سیکچولیٹی کی وجہ سے قوم لوط کو جو ہلاک کیا گیا وہ قوم. یہ ساری کی ساری قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی تھی، ان کے سامنے موجود ہیں. اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اسے کوئی لوگوں کو عذاب دے کر مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو روشن دلائل کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ بھیجا ان کی اصلاح کے لیے، لیکن انہوں نے خود ہی حق قبول کرنے سے انکار کیا، خود اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، منافقین کا ذکر آیا، اور یہ منافقین اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں موجود تھے تو اسی طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں کامل الایمان مؤمنین بھی موجود تھے. ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. والمؤمنون والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض میں سے دوست ہیں، بعض میں سے ہیں. یعنی یہ ایک آرگینک ہول ہے، ایک یہ جو ہے وہ پارٹی کا حصہ ہے جو اللہ کی پارٹی ہے. یأمرون بالمعروف، یہ حکم دیتے ہیں نیکی کا. وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے. منافقین کے لیے آیا تھا کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور ایمان والے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. امر بالمعروف ونہی عن المنکر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. یعنی موت کوئی دور نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. ان قریب مرتے ہی جنت کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے.
یعنی غالب ہے، چاہے تو 1 منٹ میں سارے منافقین کو ہلاک کر دے، اور چاہے تو زبردستی نے ایمان کی دولت دے دے، لیکن حکیم بھی ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا اس نے بنائی آزمائش کے لیے، انسان نے اپنی چوائس سے اپنے رب کو خود چوز کرنا ہے۔ اگر زبردستی پری پلان قسم کی کسی کے وہ کو ہدایت دے دی جاتی تو وہ فرشتے آلریڈی موجود تھے۔ انسان اور جن ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کا اردو میں ترجمہ بڑا غلط ہوتا ہے کہ پوجا کریں، اس سے یہ ذہن میں آتا ہے شاید نماز پڑھنا عبادت ہے۔ عبادت اصل میں کہتے ہیں اپنے رب کے کنسپٹ کے ساتھ اس کی کلی اطاعت کرنا۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور باہر نکل کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ عبادت نہیں ہو رہی۔ عبادت کا ایک جز آپ نے پورا کیا اور ایک نہیں کیا۔ عبادت ہے کلی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول کی اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ۔ رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی عبادت میں داخل ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کا حکم مانا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی فوڈ چین نہیں یہاں پہ چلائی، کوئی اپنی ذاتیات کی بات نہیں کی۔ آپ نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ پچھلی دفعہ سن چکے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا حسن ابن علی جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے صدقے کے گوشت، صدقے کے جو مال میں سے ایک کھجور اپنی زبان پہ رکھ لی، چھوٹے سے بچے تھے 4.5 سال کے، تو آپ نے وہ تھکوا دی، فرمایا کہ محمد اور آل محمد پہ صدقہ حرام ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات بھی وصول نہیں کیا قوم سے، ورنہ تو سب پریفر کرتے کہ سید کو صدقہ لگے جی، سب سے پہلے وہ آل رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس چیز کو حرام فرما دیا۔ کوئی یہ نہ کہ ایک ان کا بڑا آیا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ پیغمبر، اور وہ اپنی اولاد کو پال کے چلا گیا۔ ایسی اس ایلیگیشن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے جو صدقہ اور زکوٰۃ ان ساری چیزوں کو حرام فرما دیا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا، ورنہ چاہے تو وہ آنے واحد میں سب کے ساتھ سب کو ہدایت بھی دے سکتا ہے اور سب کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں سے بھی اور مومن عورتوں سے بھی، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کا، ان باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ومساکن طیبہ، اور وہاں پر ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے، فی جنات عدن، جنت عدن میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اکبر، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور صحیح مسلم میں وہ حدیث موجود ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صحیح مسلم میں آپ جنت والا چیپٹر پڑھیں، یعنی باقی ساری کتابیں ایک طرف اور صحیح مسلم کی جنت کا چیپٹر ایک طرف، اور اس سے بھی اگر ایک سٹیپ آگے مشکات المصابیح میں 30 جلد میں پورا جنت کے اوپر چیپٹر ہے، 13 کتابوں سے جنت سے متعلق احادیث ہے، اور یقین کریں انسان پڑھ لے تو آج ہی دل کرتا ہے کہ جنت میں پہنچ جائے، لیکن وہ کام بھی کرنے پڑیں گے، دودھ پینے والے مجنوں نہیں، محنت کرنے والے مجنوں جائیں گے۔ تو جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا گمان بھی گزرا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الف لام میم السجدہ کی آیت بھی تلاوت کی جو بالکل اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہے، جنت کی شکل میں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا جنتیوں، مبارکباد کے طور پر فرشتوں کی طرف سے ندا ہوگی کہ آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے، آج کے بعد تم کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہو گے، اور آج کے بعد ہمیشہ تم اللہ کی رضا میں رہو گے، اللہ تعالیٰ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جنت ایسی ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور مکانات ہوں گے بہترین پاکیزہ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر،
اور اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑی نعمت اس رضا کی وجہ سے اللہ کا دیدار ہے جنت کے اندر۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، والمنافقین اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور وہ جہاد کی شکل میں کہ ان پر سختی کیجئے۔ اب یہ ایسا موقع ہے جہاں پر جہاد سے مراد قتال نہیں ہے، کیونکہ کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کے ساتھ قتال کیا ہو۔ تو قرآن میں تو یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے، یہاں بھی آئی ہے، سورۃ التحریم میں بھی آئے گی کہ اے نبی آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کے ساتھ قتال کیا ہو۔ لہٰذا اہل سنت کا یہ جو موقف ہے، اور اہل تشیع کا بھی، سوائے آج کل کے چندہ اکٹھے کرنے والی جو پارٹی ہیں وہ جان بوجھ کے اس آیت کو تحریف کرتے ہیں، ان کے علاوہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ جہاد کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ جہادہ ہے، اس نے کوشش کی۔ جہاد کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کو، ہر وہ کوشش جو اللہ کے لیے کی جائے وہ جہاد ہے۔ صبح و فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا جہاد، گرمیوں کے روزے رکھنا جہاد، حرام خوری سے بچنا جہاد، جھوٹ سے بچنا جہاد، چوری سے بچنا جہاد، گناہ کبیرہ سے بچنا جہاد، ہر گناہ کبیرہ سے بچنا جہاد، اور ہر مشکل فرض پہ عمل کرنا جہاد، اللہ کی راہ میں کوشش۔ ہم جد و جہد اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، کوشش کرنا، جہد، یہ وہی لفظ جہادہ سے اردو میں آ گیا، جہادہ اس نے کوشش کی، اسی سے جہاد۔ ہاں اسی جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے قتال، کہ کوئی شخص اتنی کنوکشن والا ایمان رکھے کہ وہ اپنی جان لے کر اللہ کے حضور میدان جنگ میں آ جائے کہ اے اللہ یہ تیری دی ہوئی جان تھی، میں پورے ایمان کے ساتھ اپنی جان تیرے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اسے کہتے ہیں قتال، جو اسلام کا سمم بونم ہے۔ ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف ایوری فلسفی از نون ایز سمم بونم، کسی بھی فلسفے کا سب سے اونچی اچھائی جو ہے، ہائیسٹ گڈ، اسے کہتے ہیں سمم بونم۔ اسلام کا سمم بونم جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آنا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ جہاد مسلمانوں کے خلاف نہ ہو رہا ہو، یہ جہاد جو ہے وہ دنیاوی غرض سے نہ ہو رہا ہو۔ اب یہ قرآن جس جہاد کی اور قتال کی بات کرتا ہے، یہ وہ قتال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، سب کے سب متفق تھے کہ اللہ کی وحی کے ذریعے۔ آج کل جو دنیا کے اندر جہاد اور قتال مختلف پارٹیاں لے کے چل رہی ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرنے کو جہاد اور قتال کا نام دے رہی ہیں، اور اسی طریقے سے چندے اکٹھے کرنے کو، تو اس قتال کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس قتال کے ساتھ جو قرآن کے اندر آیا۔ باقی یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے بخاری اور مسلم سے، جی قتال قیامت تک جاری رہے گا، تو بھائی اس سے کس کو انکار ہے؟ قتال قیامت تک جاری رہے گا۔ 1965 کے اندر جب انڈیا کی فوج نے مسلمانوں پہ حملہ کیا پاکستان کے اندر، اب یہ علیحدہ بات ہے کہ پہلا شرارت پاکستانیوں نے کی، اس کے بعد پھر پاکستان پورے کو وہ سزا بھگتنی پڑی، تو اس وقت مسلمانوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے پاکستانی فوج کو جہاد کرنا پڑا۔ تو جہاد تو قیامت تک جاری ہے۔ آج اگر کوئی ملک پاکستان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو پاکستان کی فوج جا کے اس کا مقابلہ کرے گی، تو جہاد تو جاری ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ باقی کمزوریاں جہاں تک ہیں جس کے اندر بھی، چاہے وہ فوج کے اندر ہوں، ایجنسیوں میں ہوں، سیاستدانوں میں ہوں، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو حدیث ہے کہ جہاد اور قتال قیامت تک جاری رہے گا، جہاد کی بھی اعلیٰ ترین شکل قتال، تو آپ مسلمانوں سے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو افغانستان میں طالبان جنگ لڑ رہے ہیں امریکہ کے خلاف، وہ اسی قتال کا حصہ ہے کہ کافر ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ بیچارے لڑیں نہ تو نہ کیا کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر تیرے گھر میں چور گھس جائیں تو ان سے مقابلہ کر، اگر قتل ہو گیا تو شہید ہو جائے گا، اور اگر تو نے ان کو مار دیا تو تیرے پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ تو یہ افغانستان میں تو امریکہ جو ہے وہ گھس گیا ہے مسلمانوں کے گھروں کے اندر، اگر وہ لڑائی نہ کریں، قتال نہ کریں تو اور کیا کریں۔ اس طریقے سے جہاں پر خالصتاً مسلمانوں پر جنگ تھوپی گئی اور انہیں غیر مسلموں کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے،
تو وہ بالکل قتال حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جہاد کی ایک قسم ہے قتال، جہاد کی کئی اقسام ہے، اس میں سے ایک قتال ہے. البتہ اس حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. تو بھائیو وہ اصول محدثین پہ مردود روایت ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. البتہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52، فلا تطع الکافرین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات کا برا مت مانیے، ان سے درگزر کیجئے، ان کی پرواہ مت کیجئے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے. تو دعوت الی القرآن کو قرآن نے کہا ہے جہاد اکبر، سب سے بڑا جہاد ہے قرآن کی طرف دعوت دینا. اور ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں بھی وہی اترے گا جس کا قرآن کے ساتھ کنوکشن والا ایمان بنا ہوگا، اسی کی شہادت بھی مقبول ہوگی. اب یہ مکی آیت ہے سورۃ الفرقان کی، مکے میں قتال کوئی نہیں تھا، لہٰذا مکی آیت میں کہا گیا کہ قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں. وہ کون سا جہاد ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہے سب سے بڑا جہاد اس آیت مبارکہ کے تحت. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، اور ان کے ساتھ سختی کیجئے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ ہے پھر دوزخ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ یعنی وہ بھی آ بھی جائے گی، کافی ساری ان کی چیزیں تھیں. مسلمانوں میں جب بیٹھتے تھے تو مسلمانوں کی فیور کی باتیں کرتے تھے، اور کبھی کبھار ان کے منہ سے اس طرح کی بات نکل جاتی تھی کہ منافقت کی بو آتی تھی ان میں سے. پھر وہ قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم ایمان والے ہیں، ہم نے تو یہ بات مذاق کے طور پر کی. تو اب وہی جو پہلے بھی گزرا اب دوبارہ ذکر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ما قالو، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفریہ باتیں کی ہیں. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایک ایسی چیز کا ارادہ کیا جس میں وہ ناکام ہوئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش تھی. وہ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں. بیسیکلی ایک تو ان کی یہ والی سازشیں چل رہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں جو بیچارے بھولے بھالے مسلمان تھے ان سے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ اتنی بڑی رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں، 1.5-2 لاکھ کی فوج، 2/3 دنیا پہ ان کی حکومت ہے، یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ مسلمانوں کو یہ ورغلاتے رہتے تھے. اور اگر کوئی بیچ میں کامل ایمان مومن بیٹھا ہوتا وہ کہتا ہے یار یہ تم کیا منافقوں والی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ یہ اندر سے پکے منافق ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا، اور انہوں نے ایک ایسی بات کا ارادہ کیا جس میں یہ ناکام ہوئے ایک سازش میں. اور وہ سازش تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش تھی غزوہ تبوک سے واپسی پر. اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے. صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے صفات المنافقین. بالکل اینڈ پہ جا کے منافقین کی جو صفات ہیں ان کا چیپٹر، اس کے اندر کافی ساری احادیث موجود ہیں جس میں ان اصحاب العقبہ کا بھی ذکر موجود ہے. یہ عقبہ والے کون سے لوگ تھے؟ گھاٹی والے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا. تو صحیح مسلم میں کتاب صفات المنافقین میں بھی موجود ہے. مسند امام احمد میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، اور امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ میں بھی یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری غزوہ تبوک سے اپنی وفات سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ سال پہلے کی بات ہے واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منافقین جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اندازہ کریں آپ، یعنی وہ صحابہ کے ساتھ شامل ہو کے ایمان والے بن کے وہاں پر گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے راستے میں یہ پلان کیا کہ واپسی پہ ایک ایسی جگہ آتی تھی، ایک ایسی گھاٹی تھی جو بڑی تنگ گھاٹی تھی، وہاں سے ایک وقت میں ایک سواری گزر سکتی تھی. تو ظاہر ہے کہ لائن بنا کے گزرنا تھا.
تو اور وہ رات کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے سب سے پہلے خود گزرنے کے لیے آگے ہوئے۔ لیڈر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ خطرے والی جگہ پہ خود سب سے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ آپ پر یہ قاتلانہ حملہ کریں گے۔ اس وقت دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے جاں نثار صحابی، سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ عمار کی زبان اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دی ہے، اس کی زبان پہ حق ہی جاری ہوتا ہے۔ مسند امام احمد میں آتا ہے کہ عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک ایمان سے پر ہے۔ اور دوسرے صحابی تھے سیدنا حذیفہ ابن یمان، جن کا نام ہی صحیح بخاری میں موجود ہے رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رازدار تھے، آپ کا ایک راز تھا ان کے پاس، وہ اسی حدیث کے تحت ہے، لہٰذا یہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں یہ چیزیں۔ یہ دو جانثار صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ ایک تیسرا بندہ بھی ضرور موجود ہوتا اگر آپ کے ساتھ ہوتا، جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد کے موقع پر تمام مومنین صحابہ صرف اس جنگ کی دہشت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ چند صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے، 12 کے قریب، ان میں سے سیدنا علی بھی تھے۔ اور صحیح مسلم میں آپ غزوہ احد کا چیپٹر کھول کے دیکھیں، سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم غزوہ احد کے موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زخم پر پانی ڈال رہے تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھوتی تھیں، اور خون نہیں رکتا تھا، تو انہوں نے پھر ایک کاٹن کا کپڑا اس کو جلا کے اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زخم پہ رکھی، جو یہ آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے، پھر وہ خون رکا۔ یعنی سیدنا علی چونکہ آپ کے بیٹوں کی طرح تھے، اور وہ جو ان کا رشتہ تھا حضرت ختیجہ نے پالا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی کلوزنس تھی وہ ہر جگہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور مسلم کے آگے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا، اور اللہ کی قسم، حضرت عمر کے الفاظ ہیں مسلم شریف میں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ مجھے اس سے پہلے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ دیں سوائے اس دن کے کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا، لیکن وہ حضرت علی کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر صحیح بخاری کھول کر دیکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے اعتراض کیا کہ آپ کا نام محمد رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے، تو آپ نے حضرت علی کو کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، کہا کہ علی سے مٹا دو، تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا، آپ کی محبت میں کہا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا مجھے بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹایا اور محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ حضرت علی وہاں سے ناراض ہو کے خیمے سے چلے گئے، پھر حضور ان کو منانے کے لیے آئے، بخاری میں موجود ہے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، آپ کی دل جوئی کی، کیونکہ وہ ناراض ہوئے تھے۔ اور تیسرا موقع یہ آیا غزوہ تبوک کا، یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، ورنہ یہ عمار ابن یاسر کے ساتھ حضرت علی بھی موجود ہوتے، حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ہمیشہ۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں امام بخاری پہلی حدیث ہی یہی لے کر آئے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر عورتوں اور بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا اپنا، تو حضرت علی زار و قطار روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ اتنی اہم جنگ پہ جا رہے ہیں، مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی جب ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، تو میں اگر غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں تو تم میرے بہاف پہ ان عورتوں اور بچوں کا خیال رکھو گے۔ پھر سیدنا علی کی اس حوالے سے تسلی ہوئی۔ بہرحال یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک دور میں جب کبھی بھی فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے، خواہ وہ سلطنت روما فتح ہوئی تو آپ فلسطین میں گئے، یا جب ایران فتح ہوا تو آپ ایران گئے، تو سیدنا علی کو مدینہ شریف میں اپنی جگہ خلیفہ بنا کر گئے، اسی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبوک پہ جاتے وقت حضرت علی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ بہرحال یہ دو صحابہ حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے جانثاری دکھائی
12 نقاب پوش لوگوں نے رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تنگ گھاٹی میں غزوہ تبوک سے واپسی پہ حملہ کر دیا. حضرت حذیفہ ابن یمان اور سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثاری پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ کیا. محفوظ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ظاہری سبب یہ بنے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ میں تجھے بتا نہ دوں کہ یہ منافقین کون کون تھے. ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو سواریوں سے پہچانتا ہوں یہ کون ہے. تو آپ نے ان کو روک لیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کون ہے. تو آپ نے پھر 12 منافقوں کے نام سیدنا حذیفہ ابن یمان کو بتایا، لیکن ساتھ فرمایا کہ یہ میرا راز ہے جو تمہارے پاس رہے گا، پوری زندگی کسی سے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے وہ فتنہ ٹال دیا تھا. اب وہ لوگ صحابہ میں موجود تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابہ کرام اگر کسی صحابی کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک نہ ہوں، خصوصاً حضرت عمر کے بارے میں آتے ہیں، وہ تو اس صحابی کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے کہ یہ کہیں منافق ہی نہ ہو. حضرت حذیفہ کا اتنا ریگارڈ کیا کرتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل دور خلافت کے اینڈ پہ ہوئی. مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے نصیحت کی کہ میرے بعد تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس معاملے میں عہد لیا تھا میں پوری زندگی حضرت علی کے ساتھ رہوں. اور ظاہر ہے کہ وہ معاملات پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد شروع ہونے تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ حضرت علی کا ساتھ نہیں، جب کبھی امت میں اختلاف آئے تو حضرت علی کے ساتھ رہنا. لہٰذا ان کے بچے پھر چاہے جنگ صفین ہو، نہروان ہو یا جنگ جمل ہو، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے. یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت اس حوالے سے دی تھی. یہاں پر میں ایک حدیث بھی ذکر کر دوں جو اسی صفات المنافقین چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں 735 نمبر حدیث ہے، 7035، کہ جب جنگ صفین میں سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور ظاہر چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کی طرف سے، تو لوگوں نے آ کے حضرت عمار سے پوچھا. حضرت عمار کا ظاہر بڑا رتبہ تھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. تو جتنے بھی جلیل قدر صحابہ تھے، یہ حدیث متواتر ہے، 22-25 صحابہ سے روایت ہے، وہ ہمیشہ اس طرف ہوتے تھے جس طرف حضرت عمار ہوں. یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کو کامیابی ہوئی. مخالفین جب حضرت عمار کو حضرت علی کی فوج میں دیکھتے تھے تو وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، کہیں ہم بغاوت پر مبنی نہ ہوں. اور یقیناً تھے، اس میں میرا پورا ریسرچ پیپر ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک.com پہ عربی میں رکھی ہوئی ہے، فائل اردو میں بھی ہے، اور الحمدللہ ہمارے ایک اسلام آباد میں بھائی ہیں، انہوں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی کر دی ہے 50 احادیث کی. وہ انشاءاللہ کچھ دنوں تک وہ بھی اہل سنت پاک.com پہ اپلوڈ ہو جائے گی. اردو اور عربی میں پہلے ہی تھی، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن اس کی آ گئی ہے، اس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے اس طرح کی. تو بہرحال اس حدیث میں عمار ابن یاسر سے لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ جنگ جمل میں بھی حضرت علی کے ساتھ تھے، اب جنگ صفین نے آپ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف حضرت علی کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے، تو یہ آپ نے ارادہ کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے اس جواب میں پھر اس وقت کہا تھا کہ کیا، ہاں، پھر انہوں نے صحابہ نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات ایسی آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے حضرت علی کا ساتھ دینا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی تھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاص بات ہے جو حضرت حذیفہ ابن یمان کو ارشاد فرمائی تھی، اور وہ ان کو منافقین کے نام بتائے تھے. اور اس حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم 7035 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں اور وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. جیسے یہ محال ہے، یہ عربی کا محاورہ تھا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو عمار ابن یاسر نے کہا کہ 12 منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خاص بات نہیں جو پوری امت کو نہ بتائی ہو. تو یہ میں نے حدیث پک کی تھی مسئلہ نمبر 55A کے لیے، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کچھ خاص باتیں تھیں جو حضور نے خاص لوگوں کو بتائیں، وہ کتاب اللہ اور سنت میں کوئی نہیں موجود ہیں، تو وہ اصل میں دین ہے. تو وہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، وہ کوئی دین نہیں ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا ہے کہ آج ہمیں پتہ بھی چل جائے تو اسے کیا ہو جائے گا.
تو اس طرح کی آدھی آدھی باتیں پک کرتے ہیں، تو وہ میں نے اس میں ڈیٹیل سے اس حدیث کو بریف کیا ہے، اور بیسیکلی وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں آئے گا اصحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اس قسم کے معاملات کیے۔ اللہ تعالی ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو جائے۔ تو یہ پورا واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انہوں نے اس سے پہلے ایک جرت اس طرح کی تھی، وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلی، کیا انہیں یہی بات ناگوار گزری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں انہی نیو مسلم کو اتنے اتنے تحائف دیتے تھے، مؤلفۃ القلوب تھے یہ لوگ، تالیف قلب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 100 اونٹ بھی گفٹ کرتے تھے کہ چلو نیو مسلم ہے، اسلام کی محبت ان میں پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تانے کے طور پر کی ہے کہ حضور نے اتنا نوازا انہیں، اللہ نے ان کو اتنا نوازا، سینکڑوں اونٹ ان کو مال غنیمت کے غزوہ حنین کے موقع پر گفٹ کیے۔ کیا یہ جس کو وہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ جس خالی تھالی میں کھانا اسی میں چھید کرنا، کہ انہوں نے اتنا کچھ اللہ اور اس کے رسول سے لے کر کھایا، یہ وجہ بنی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ روگردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اس روئے ارض پر کوئی بھی ان کا نہ دوست ہوگا نہ پشت پناہ ان کی مدد کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کے ساتھ دشمنی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے مقابلے پر کوئی شخص کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔